وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نعلین شریفین کے بارے میں پڑھیں گے۔ نعلین شریفین بولے تو چپل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، یا جوتے جو مبارک قدموں میں جو پہنتے تھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اللہ کے نبی سے نسبت ہونے کی وجہ سے عزت سے، احترام سے کیا بولنا؟ نعلین شریفین، کیا بولنا؟ تو ہمارے ساتھ ابھی ان ناموں کو یاد کر لینا۔ نعلین شریفین بولنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چپل یا جوتے جو بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل کیسے ہوتے تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چپل نما کا تو چپل جیسا دسنے والا، چپل کے ناطے دسنے والا اسے چپل نما کہتے، یا کھڑاؤں نما جوتا، کھڑاؤں نما جوتا کا تو کھڑ کو ہے سکا دکھے سکا جوتا پہنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ چرمی موزے بھی پہنے ہیں، کالے چمڑے کے موزے بھی پہنے ہیں، ان پر وضو میں مسح فرمایا۔ وضو میں مسح کا تو ہم ساتھیوں کو معلوم ہونا یہ مسئلہ ہے کہ چمڑے کے ساکس کے جیسا پہننے کے آتے اسے موزے بولتے۔ ہمارے اسلام میں، شریعت میں، دین میں مسئلہ ہے، ایک آدمی وضو کر لے کو، معمول وضو کر لے کو، پاؤں دھو لے، پورا وضو میں پاؤں دھوتے نا، پورا ہو جانے کے بعد وہ موزے پہن لیتے۔ موزے کے پہنتے کو اصل میں یو پی سائڈ ٹھنڈ بہت زیادہ، ٹھنڈ سے بچنے واسطے پاؤں میں پہننا پڑتا، چمڑے کے موزے گرم رہتا، تو وضو کر لے بعد وہ موزے پہن ڈالے تو پھر بعد اب فجر پڑھ ڈالے، پھر ظہر ٹائم آتا، پھر وہ موزے نکالنے کی ضرورت نہیں، موزے خالی معمول پورا دو ہاتھ کلی، ناک، چہرہ، ہاتھ مسح سب کر لینے کے بعد پاؤں دھونے کا اس ٹیمپو موزے نکالنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ بھگا کو وہ موزے پہ مسح کر ڈالتے، خالی مسح کرے تو کیا ہو جاتا؟ وضو ہو جاتا۔ ایسا لوکل میں، گھر میں، اپنے گاؤں میں ہے سو آدمی کو 24 آورس شریعت اجازت دی، پینس ٹیمپو سے 24 آورس تک مسح کر سکتے، اس کے بعد پھر کھول کو وضو کر لے پھر لینا، ایسا 24۔ سفر میں ہے سو آدمی کو 3 دن ایسا مسح کرنے کی اجازت ہے، اسے بولتے موزے، کیا بولتے اسے؟ چمڑے کے موزے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں موزوں پر، کالے چمڑے کے موزوں پر مسح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک میں انگلیوں میں پہننے کے دو تسمے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے جو بھی مبارک ہیں اس میں انگلیوں میں پہننے کے دو تسمے تھے۔ تسمے بولے تو ہمیں یہ سلپرا پہنتے نا، سلپرا پہ اس میں انگوٹھے کے بازو انگلی کے بیچ میں گھستے ہیں، تسمہ آتا نا، اس کے اوپر تسمہ بولے تو اس کو جو پٹی رہتی تسمہ بولتے، تو تسمے دو رہتے تھے، ایک انگوٹھے اور سبابہ کے درمیان میں ایک تسمہ کوسا ہے، انگوٹھا اس کے بازو انگلی کے بیچ میں گھسنے کا ایک تسمہ، ایک وسطیٰ اس کے پاس والی انگلی کے درمیان میں۔ اللہ اکبر، یہ نئی چیز معلوم ہوگی، آج دنیا میں لوگ اس سے پہنتے نہیں، ایسا سر پر بولے تو 2 انگلیاں کے بیچ میں جانے کا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھا بازو انگلی بیچ میں ایک تسمہ رہتا تھا، اور سینٹر کی انگلی اس کے بازو انگلی، یعنی چھوٹی انگلی کے بازو انگلی ہے نا، اس کے اور انگلی بیچ میں بھی ایک تسمہ، 2 تسمے آتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ اکبر، واقعی بہت خوبصورت ہوتا، سوچتے ہیں تو اس کے پاس والی، اچھا ایک پشت پر کا تسمہ بھی دوہرا تھا۔ پشت پر بولے تو پاؤں کے اوپر جو آتا نا پٹی، وہ بھی ڈبل تسمہ رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعلین پاک ایک بالشت 2 انگل لمبا تھا۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک قدم جو نعلین جوتے چپل پہنتے تھے، لمبائی کہتا ہے 2 کا ایک بالش 2 انگل، اللہ اکبر، اور 7 انگل چوڑا تھا۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمیں ان جوتیوں کی خاک ہی بنا دے مولا، خاک تو دور کی بات، ان جوتیوں کا دھول جن کو لگا ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نعلین کے دھول مبارک جن کو لگا، پھر ان کے جوتیوں کا دھول جن کو لگا، پھر ان کے جوتیوں کا دھول جن کو لگا، سب سے آخر میں جو بندہ ہے، کم از کم اس کے جوتیوں کا دھول اگر ہمیں بنا لیا، اللہ بنا دے مولا، رمضان کی برکت سے ہم سب نبی کی نسبت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔
بہت بڑی سعادت ہے، ہم اس کے قابل بھی نہیں ہیں، بہت گندے ہیں، ناپاک ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ، دنیا میں تو دیکھے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی بنا دے ہم سب کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کے جی بھر کے خوب ہم زیارت کریں جنت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے حلیہ، جو بھی کیا بولتے شمائل، جو بھی حلیہ شریف ہے، پورا ایک ایک چیز اللہ ہمیں زیارت کرا دے مولا، جنت میں سعادت عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسیت بنا دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل فرما دے۔ یا اللہ، بالوں سے صاف کیے ہوئے چمڑے کے نالین پہنتے تھے، بالوں سے صاف کیے ہوئے نالین، چمڑے کے نالین یعنی بال نکال ڈالے سو چمڑا جو پورا پاک کر کو ویسا، اسی چپل یعنی چمڑے کی چپل پہنتے تھے، وضو کر کے ان میں پاؤں بھی رکھ لیتے تھے، وضو کر کے ان میں پاؤں بھی رکھ لیتے تھے۔ روایت کیا اس کو حضرت بن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نالین میں نماز بھی پڑھ لیتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ مسئلہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین، جوتے، چپل جو بولے تو وہ تو پاکیز نہ، ہمارے کو تو باہر ہمیں کتنا پھرتے بھی گندے ہو جاتے، کتنا پاک کر لیتے، دھول لگتا، وہ لگتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اللہ پاک رکھا۔ ہمیں بھی اگر نئے چپل ایک دم پاک صاف ستھرے چپل یا جوتے وغیرہ ہیں، ہمیں بھی نماز پڑھ لے سکتے اس میں، پاک رہنا ایک دم پیور۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین بولے تو پاکیز نہ رہنے کا پورا، آپ کی ذاتی گرامی کی ہر چیز جو ہے پاک ہے، کیونکہ وہ پاک ہوتے تھے، ایسی بناوٹ کے ہوتے تھے جن میں انگلیاں زمین سے لگ جاتی تھیں۔ ہاں، سجدے میں کیا ہے، سجدے میں انگلیاں پاؤں زمین کو لگنا ہے نا، ویسا ہے تو نماز پڑھنا سو۔ آج ہمارے جب ہے چپل رہا ہے سب بھی کیا انگلیاں زمین کو لگتی نہیں، نماز پڑھ لیتے، ویسا تو نہیں چلتا، انگلیاں زمین کو لگنے کے نات کی چپل رہے تو ہمیں بھی نماز میں چپل پہ کر پڑھ لے سکتے، پاک ہے تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بالوں کے چمڑے کا جوتا بھی پہنا ہے، جو چمڑے بال نہیں سو سادے چمڑے ہوتے نا، ان کی بھی جوتے پہنے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص تم میں سے جوتا پہنے تو داہنی طرف سے ابتدا کرنا چاہیے، یعنی سیدھے پاؤں میں پہلے پہننا، جب نکالے تو بائیں پیر سے پہلے نکالے، چھوڑنا نکالنا ہے تو بایاں پیر، دواں پیر، دایاں پاؤں جوتا پہننے میں مقدم ہونا چاہیے، نکالنے میں پیچھے نیکسٹ ہونا چاہیے۔ سیدھا پیر کیا ہے، پہننے میں فرسٹ، نکالنے میں سیکنڈ، سیدھا پاؤں۔ جوتا کبھی کھڑے ہو کر پہنتے، کبھی بیٹھ کر، دو سنت ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو کیا اسوہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کھڑے ہو کر بھی پہننا ثابت ہے۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کا اللہ محفوظ کرے، ریکارڈ کرے اللہ، ایسے کسی نبی کو ریکارڈ نہیں کیا اللہ۔ اللہ کتنی محبت اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمیں بولتے نا، ہمارے بچی، ہمارے اپنے بچوں کو یاد کرتے، ہمارے بچہ چھوٹا اس ٹائم کو، میرا بچہ ایسا کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، اللہ اکبر، ہر ادا اتنا محفوظ کیا ہے۔ اللہ نبی کی محبت دے، نبی سے عشق دے، نبی کی خوشنودی ہے ہم سب کو، نبی کی اللہ بھی راضی ہونا ہم سے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے۔ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت عالیہ میں، خدمت اقدس میں ہم گنہگاروں کی طرف سے اتنی بات پہنچا دے کہ ایک گنہگار بندے، کمزور بندے روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے میں سے جو بھی آپ کی ادائیں ہیں، عادتیں مبارکہ ہیں، اس کا آپس میں چرچا کر رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو جائے، قلب مبارک خوش ہو جائے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کو پہنچا دے، خوش ہو جائے اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جوتا کبھی کھڑے ہو کر پہنتے، کبھی بیٹھ کر، دونوں ادائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا اٹھاتے تو الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے پاس والی انگلی سے اٹھاتے۔ اللہ اکبر، جوتا اٹھانے میں بھی طریقہ سنت ہے کوئی دنیا میں ایسا مذہب، ایسا پیغمبر ہے ایسا اٹھانا کرتے؟ اپنا جوتا اٹھاتے تو الٹے ہاتھ، دامیں ہاتھ کے، لیفٹ ہینڈ کے انگوٹھے کے پاس والی انگلی، انگوٹھے کے پاس جو انگلی ہے نا، وہ انگلی سے اٹھاتے۔ اب معلوم ہو طریقہ ایسا اٹھانا، بول دو بھی ملا کے اٹھانا۔ عادات برگزیدہ خوشبو کے بارے میں، یہ تو نالین کے ہو گئے، اب یہاں سے عطر لگانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ عادتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کی چیز
اور خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے، کثرت سے اس کا استعمال فرماتے، دوسروں کو بھی اسی ترغیب دیتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں میں چیز ہے نا، ہمارا اکابر بھی خوب عطر لگاتے، عطر جو ہے اونڈلتے تھے ہمارے اللہ والے، ہمارے بزرگ نظام الدین دیوبند اکابر پورے ایک زمانے میں کیا عطر کپڑوں پہ اونڈلتے تھے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر شب میں بھی خوشبو لگایا کرتے تھے، تہجد کے وقت میں بھی۔ یہ بھی ایک سنت معلوم ہوا۔ اللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا کیسی کتاب لکھے ہیں، ہر چیز کو نبی جڑے ہیں اللہ۔ ہمیں تلاش کرنا پڑے تو کتنے کتابیں دیکھنا، کتنے کتابیں ڈھونڈنا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں ڈاکٹر عبدالحی صاحب، جو اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لکھے ہیں نا، کون؟ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ۔ کس کے شیخ مانو؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ ہیں، دعوت برکاتہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ۔ اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جب مفتی تقی عثمانی صاحب بیٹھے ہوئے وغیرہ، تو مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ پوری دنیا کے مشہور عالم، زبردست علامہ، ڈاکٹر صاحب اصلاح کے طور پر اپنے مرید کو، تقی عثمانی صاحب کو 10 سال تک بیان کر ڈالے۔ شیخ کیا کرے؟ مرید کیا بولے؟ تم کو 10 سال تک بیان کرنے کی اجازت نہیں، بیان کرنا نہیں کا بھی، کو سے جلسے میں بھی نہیں، حالانکہ بڑے علم والے انہوں، کتنے لوگ بلاتے دنیا میں، بڑے بڑے مدرسے والے بلاتے، جلسے میں بلاتے، لیکن شیخ کیا بولے؟ منع کر ڈالے۔ تقی عثمانی صاحب کہتے بولے کیا کہ حضرت میں تو بڑا علم والا نام ہے، لوگ مجھے بیان کرنا کیا، میں میرا علم دوسروں کو پہنچنا نہیں کیا۔ آج ہم لوگوں کو بڑا دھوکہ، آج کے علماء کو، آج کے ہمیں مسلمانوں کو، دینداروں کو جو بڑوں کی ماننے کا مزاج نہیں رکھتے، ان کو شیطان بڑا دھوکہ دیتا۔ کیا حضرت ایسا بول رہا ہے تو کیسا بیان کرو تم بول کو، حضرت کی بیان سے کتنا فائدہ ہوتا ہے ہم کو، بازو والے بولتے۔ ان میں حضرت بہت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں حضرت، اور بیان ٹکا دارے تو یہ عالم کا خیال۔ اصل اصلاح کو سمجھنا آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے۔ اصلاح کسے بولتے، اصلاح کیا چیز وہ سمجھ میں آئی تو بہت بڑی بات ہماری۔ ہم نہ کوئی اصلاح کہتے ہیں کیا چیز سمجھ میں آئی تو بہت اصلاح سمجھ میں آنا نہیں ہے لوگوں کو اللہ، یعنی شیخ کی بات ماننا، شیخ کی بات پر اپنی فدا ہونا، مر مٹنا، اس اصلاح بولتے دل میں انسان انہیں اپنے علم کے لیے سوچتا رہتا ہے انسان، اللہ معاف کرنا اللہ۔ تو تقی عثمانی صاحب 10 سال تک بیان نہیں کرے، آج جن کا سارے عالم میں ڈنکا بجتا ہے، تقی عثمانی صاحب 10 سال تک بیان نہیں، کتنے لوگ محروم ہوئے ہوئیں گے۔ اب ظاہر میں دیکھنے والا کیا بولتا، کیا اب ایسا کرتا علی شیخ حضرت کے علم سے کتنا فائدہ ہوتا تھا بول کر۔ یہ دنیا کی اخلاق کو سمجھ میں نہیں آتی بات، اصلاح کیا چیز ہے، اللہ کی نسبت، اللہ کا تعلق، نور باطن کیا چیز ہے، سمجھ میں آتی نہیں۔ ویسا بولے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے، نبوت سے پہلے 30 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک 10 سال کہاں ہے غار حرا میں عبادت کرے، غار حرا میں 10 سال عبادت کرے۔ 10 سال عبادت کرنے کے بعد اندر نور جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، جو صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اندر وہ نور صلاحیت پیدا ہو جانے کے بعد جو ہے ذمہ داری دی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب یہ 10 سال میں سوچنے کی بات ہم لوگوں کو کہ مکے میں ابھی اسلام آیا نہیں، 10 سال کے بعد آتا اسلام، یعنی آپ نبی بندے 10 سال کے بعد۔ یہ 10 سال عبادت میں انفرادی عبادت، کیا ہے یہ؟ انفرادی عبادت، ترقی کی واسطے اللہ کرائے، وہ انفرادی عبادت کرائے ان سے کہا اللہ 30 سال کی عمر میں جلدی نبی بنا دال کو، جلدی بھیجا لیا، تو مکے والے جلدی مسلمان ہو جاتے نا، اللہ معلوم ہوتا۔ آج کا پاگل دیندار کیا بولتا، آج کا پاگل دیندار کیا بولتا، کیا بھائی ساتھیوں کو دین فائدہ ہوتا، کتنے ساتھی ہدایت سے محروم آتے بھائی۔ ہاں اصول کیا ہے بھائی، اصل ہدایت کا کام اصل بھائی، ہدایت اصل بھائی، دین اصل بھائی، اصول سے بات بھائی، اللہ تعالیٰ اصول سے چلائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال عبادت کرانے کے بعد، صلاحیت پیدا ہونے کے بعد ذمہ داری دی دعوت کی۔ آج کیا ابھی صلاحیت نہیں، کیا ابھی مٹی نہیں، ذمہ داریاں ڈالتے رہتے ہو، اوپر نیچے کر ڈالتے ہیں، کیا کر ڈالتے ہیں، دنیا سے بھی اوپر نیچے ہو گئی، اوپر سے نیچے تک دیکھ لیتے ہو، کس کی بھی اصلاح ہو کر رہتی نہیں، اللہ رحم فرمائے۔ تو 10 سال کے بعد، یہ 10 سال میں غور کرو مکے میں کتنے کفار مر گئے ہوں گے بغیر ایمان کے، کتنے مشرکین بغیر ایمان کے مر گئے، کیا اللہ کو فکر نہیں اس کی؟ نہیں، ایک طریقہ ہے۔ اسی لیے مشائخ جو ہے اپنے مریدوں کو خوب رگڑتے، خوب اصلاح کرتے، اصلاح کرنے کے بعد جب شیخ کو بھروسہ اطمینان ہو جاتا کہ
جو ہے اس بندے پر، اس بندے کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، نیکی کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، ابھی دوسروں کو بھی نیکی پر چلا سکتا ہے۔ جب شیخ کو بھروسہ پیدا ہوتا اور بعض مرتبہ اللہ کی طرف سے اشارے بھی ہو جاتے، تو اس وقت میں شیخ کیا کرتے، اپنے مرید کو بلا کر ذمہ داری دیتے، بیٹا کہ تم بھی جو ہے جو نام تم کو اللہ نے دیا، سکھایا اپنا نام، وہ نام دوسروں کو سکھاؤ۔ اللہ شیخ اجازت دیتے، اتنا سمپل خلافت کا تو وہ کیا بھی نہیں۔ تو اس کے بعد جو کام ہوتا اس مرید سے یا اس مسترشد سے یا اس خلیفہ سے، وہ اللہ لیتے کام، نظام اللہ چلاتے، لوگوں کو فائدہ ہوتا، ان خود اندر کچھ بھی نہیں ہے دوسروں کو۔ تو آج دین کا یعنی دوسروں کو بات پہنچانا بولے تو ہم لوگ بہت بڑا کام سمجھ جاتے ہیں، ہماری اصلاح کو کچھ سمجھتے ہی نہیں لوگ۔ آج لوگ اتنے بزی ہیں دوسروں تک بات پہنچانے میں، خود اپنی اصلاح کی فکر نہیں کر رہے لوگ۔ آج اس میں اچھے اہل علم، اچھے لوگ اس میں ملوث ہیں، اسی لیے دنیا میں جو ہے ماننے والا کوئی نہیں، سب منوانے والے ہیں، ہر ایک بولنے والا اچھے ماننے والا۔ تو یہاں دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ڈاکٹر عبدالحی عارف، یہ جو کتاب لکھی ہے اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ کون ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب۔ 10 سال تک بیان کر دیا حضرت کو، تو اب بھی ہے تقی عثمانی صاحب، دنیا کے نمبر ٹاپ عالم ہیں۔ اللہ اکبر، ہاں اللہ ہی جانتا ہے کیا راز ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ رحم فرما۔ اور آج کی کوئی شیخ ہے اپنی مرید کو بولے بھائی تو اپنا بیان بند کر، 10 سال مرید مانتا، آج کا مرید ہے مانتا بھی نہیں، چور طریقے سے بیان شروع کرتا تھا، سیکریٹ سے نا فوراً میں دعوت دینا کی، یہ کرنا کی۔ شیخ کا حکم کیا ہے؟ کسی کو دعوت دینا چ نہیں، تو بہت کون مانتا آج؟ کوئی مانتا چ نہیں۔ بلکہ آج کے مرید کے پاس شیخ دیے سو اعمال کرنے کا موقع نہیں ہے، دوسروں کی فکر میں پڑھ کر، اتنا دوسروں کی فکر میں پڑ گیا، اتنا دوسروں کے ہدایت کے لیے بے چین ہو رہا ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر ہی نہیں ہے۔ ایسا ہے آج کے مریدوں کا حال۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ صحیح سمجھا دے مولا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری شب میں بھی خوشبو لگایا کرتے تھے، سونے سے بیدار ہوتے تو قضاء حاجت سے فارغ یعنی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرتے، پھر خوشبو لباس پر لگاتے۔ خدمت اقدس میں خوشبو اگر ہدیتاً پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور قبول فرماتے، کون تو عطر لا کر دیا تو ضرور قبول فرماتے۔ خوشبو کی چیز واپس کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ ریحان کی خوشبو بہت پسند فرماتے تھے، اس کے انکار کرنے کو منع فرماتے تھے۔ مہندی کے پھول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبوب رکھتے تھے۔ مہندی پھول آتے کیا خوشبو ہوتی اس میں، پھر پسند کرتے تھے۔ ہاں محبوب رکھتے مانو لگاتے تھے بول کر نہیں، محبوب رکھتے، بہت پسند کرتے تھے، بہت چاہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشک اور عود کی خوشبو کو تمام خوشبوؤں سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ اب آج کے زمانے کے آگے عطر آگے دیوانہ شاہ عطر، وہ سب بھی نہیں، کون سا عطر دو لگانا لگائے، تو مشک اور عود یہ دو چیز کرنا جو سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب دوسرے سنت نہیں بول کر نہیں، آپ کو زیادہ جو محبوب ہوتے تھے مشک اور عود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو سر مبارک پر بھی لگایا کرتے تھے، اللہ اکبر، ہاتھوں میں لگا، کپڑا کچھ نہیں، سر کے بالوں میں لگاتے تھے۔ اب وہ زمانے میں پیور تھا، اوریجنل تھا۔ اب آج کے زمانے میں الکحل کا ملا ڈالتے ہیں ڈپلیکیٹ عطر میں، وہ لگاتا ہے تو بالا گزرے ہاتھ، ایسا نہیں، اوریجنل عطر ہے تو اچھا لگانا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نہ لوٹانا چاہیے، 3 چیزیں نہ لوٹانا چاہیے، مطلب 3 چیزیں واپس نہیں کرنا چاہیے۔ کون تو دیا تو لے لینا خاموش، ضرورت نہیں تو خاموش رکھ لینا۔ ایک تکیہ دے تو نکلو لے کر رکھ لینا۔ تیل خوشبو اور دودھ، تکیہ، تیل خوشبو اور دودھ، تیل کی گوایا بیچ میں، خیر تکیہ ہے، تیل ہے، خوشبو ہے اور دودھ ہے۔ تیل خوشبو ملا کر لکھ دیے ہیں۔ اچھا تیل خوشبو اتریچ نہ ہو، تیلیچ نہ ہو، اتر اصل تیلیچ ہو، خوشبودار تیل ہے وہ۔ اتر کیا ہے؟ کیا اچھی نہیں بات ہے، اتر کیا تیلیچ ہو، پھر خوشبودار تیل ہے، خوشبو والے تیل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردانہ خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو پھیلتی ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کیا فرمائے؟ مردانہ کہتے وہ بھی، یعنی مردانہ خوشبو کو سا جس کی خوشبو پھیلتی ہو۔
نہیں پھیلتی خوشبو مردانہ میں. اور رنگ غیر محسوس ہو، رنگ محسوس نہیں ہونا، جیسے گلاب ہے، کیوڑا ہے. اور زنانہ خوشبو، لیڈیز کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ زیادہ ہو، خوشبو مغلوب ہو. پیلا پیلا یعنی وہ زعفران کا رنگ اس طرح زیادہ اس میں لگا تو مچھر پڑتے رہتے. خوشبو کم ہوتی اس میں، وہ عورتوں کے لیے ہے. اس کے لیے وہ معلوم ہوا عورتوں میں خوشبو کم رہنا، رنگ جس طرح مناسب ہے، عورتوں کے لائق ہے. مردانہ کیا مردانہ خوشبو کو سے مردوں کی خوشبو رنگ کم رہنا، خوشبو زیادہ رہنا. دیکھو کہ ہمارا اسلام کتنا پیارا اسلام، اس ہر کیسے سمجھاتا ہے. دیکھو ہر چیز خود سوچ سکتے ہیں. حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سکہ یعنی عطردان یا عطر کا مرکب تھا، اس میں سے خوشبو استعمال فرماتے تھے. سکہ بولے تو عطر ڈالنے کا، شیشی کی کوسا کیا کہ اس میں سے نکال کر استعمال کرتے تھے. یہ ہوگا خوشبو کے بارے میں. اب سرما کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سرما دانی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سرما لگاتے تھے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. عمران بن ابی انس رضی اللہ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داہنی آنکھ میں، سیدھے آنکھ میں 3 مرتبہ سرما لگاتے ہیں، بائیں میں 2 مرتبہ، لیفٹ ہینڈ میں بائیں سیدھے آنکھ میں کیا ہے 3 مرتبہ، بائیں آنکھ میں 2 مرتبہ. یہ بھی سنت ہے. 3 بار لگانا سنت ہے، 2 بار لگانا بھی سنت ہے. کیا پیاری پیاری سنت ہے، کیا حساب ہے، عجیب ہے اس میں. اللہ. ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں اسمد استعمال کرنا چاہیے. سرما کا نام کیا ہے؟ اسمد سرما، کیونکہ نظر کو تیز کرتا ہے، بال اگاتا ہے، آنکھ روشن کرنے والی چیزوں میں سے بہترین ہے اسمد. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.